السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور ایک قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو آیت نمبر 140 ہم فنش کر چکے ہیں. 141 ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. تو طریقہ کار وہی ہمارا سمپلسٹ وے میں اور ایزیسٹ وے میں ٹرانسلیشن ریڈ کرتے ہیں ہم. اور پہلے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں, پھر ایز اے ہول کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکس میں کوئی حدیث مبارکہ یا ایکسپلینیشن ہے اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں. تو جو رائٹ نو میں آپ یوز کر رہی ہوں تیسر القرآن ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہم ٹرانسلیشن ریڈ کرتے ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب کے بھی ہم ٹرانسلیشن ریڈ کرتے ہیں. جتنے عالم مطلب اتھینٹک بکس ہیں اس کے سارے ریفرنسز ہیں اس کے اندر جو حدیث مبارکہ کوٹ کی جاتی ہیں. جیسے صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, ابن ماجہ ہے. تو یہ ساری اتھینٹک بکس کی حدیث مبارکہ کوٹ کی جاتی ہیں. اور مقصد صرف اتنا صحیح ہے کہ سمپل اسٹڈیز وے میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کو, اللہ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا. بس دس از دا پرپس. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم صافات اسٹارٹ کیے. صافات کی 141 آیت ہے. ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں پریویس آیتس کے بارے میں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی اسٹوری اسٹارٹ ہو رہی ہے اس کے اندر کہ حضرت یونس علیہ السلام جو سے تھے, جب حضرت یونس علیہ السلام کس طرح مچھلی کے پیٹ میں گئے اور کیا سارا سینیریو تھا. ہم نے لاسٹ 2 آیاتس میں تھوڑا سا ریڈ کیا تھا. تو نیکسٹ سب جو 141 آیا تھا اس میں ساری ڈیٹیل ڈسکشن ہے ہماری کہ حضرت یونس علیہ السلام کس سرکمسٹانسز میں, مطلب کس طرح سے وہ گئے, ان کی قوم سے تنگ آ کر وہ چلے گئے اللہ پاک کے حکم کے بغیر, اور کس طرح سے سارا سیناریو ہوا. چلیں ریڈ کرتے ہیں. اور آپ بھی کوشش کیجئے, جتنا آپ لسن کیجئے, جتنا سنیں, جو بھی سننے والے جتنے سامعین ہیں. اور آپ سب کا پہلے بہت بہت شکریہ بھی ایز ویل کہ آپ لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہیں, اور آپ لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہیں, اور آپ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. تو اس چیز کا بھی بہت بہت شکریہ. تو کوشش یہی کریں کہ جتنے سامعین ہیں جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں, جہاں تک ہو سکے اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اب تو بڑا سمپل, بڑا ایزی سا وے ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا. آپ مطلب میکسیمم جتنی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں آپ کریں, اور جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں, تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جہاں تک دنیا کے کونے کونے میں جہاں تک بھی ہو سکے تو پہنچ جائیں. کیونکہ ہم آخری امت ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, وہ آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں. اور ظاہر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارا سلسلہ ختم ہو گیا, نبوت کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اور اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا, اب ہم ہی ہیں, ہم چونکہ آخری امت ہے, اللہ کے آخری نبی ہیں. اب جو اللہ کے نبی کا پیغام ہے, جو اللہ کا پیغام ہے, اللہ کے نبی کا پیغام ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ اللہ کا پیغام جہاں تک ہو سکے ہم نے پہنچانا ہے. جتنا ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں, جتنا ہم پھیلا سکتے ہیں, جتنا ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. زندگی چھوٹی سی ہے, کیا پتہ کوئی ایک اچھا کام کر دیں تو اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. ہماری نیکیوں پہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مطلب کس طرح کے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرما دے, اور اپنی رحمت اور اپنی رحمت کے صدقے. میں تو کہتی ہوں, میں مطلب اکثر دعا یہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بے داغ پسند آ جائے تو اللہ پاک ہمیں مطلب اسی کے تھرو معاف کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے پریویس کچھ میں ہم نے ایک واقعہ بھی ریڈ کیا تھا کہ ایک بڑا گنہگار بندہ تھا. اس نے جناب اس کو دیکھا ایک کتا پیاسا تھا, اس کو بہت پیاس لگی تھی, تو وہ مٹی سے پانی پی رہا تھا. تو اس بندے نے کیا کیا, اس کو مطلب ہوا, اس نے اپنی جراب گیلی کر کے, کپڑا گیلا کر کے, جراب یا کوئی کپڑا تھا غالباً, اس کو گیلا کر کے اس کتے کو پیاسا تھا اس کو پانی پلا دیا. اب اس کو پانی پلانے سے اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو بخش دیا. تو میں تو کہتی ہوں یا اللہ یہ جو اعمال جتنے ہم جس طرح کی بھی نمازیں پڑھتے ہیں, جو ہم ذکر اذکار, اللہ ہمارے قبول فرمائیں, اور ساتھ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. ہمیں رحمت کے صدقے ہمارے لیے عافیت فرما دے, رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. تو میرا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے صدقے ہم معاف فرما دیں گے, اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دیں گے کہ اللہ کے نبی, اللہ کے محبوب بندے, اللہ کے محبوب ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ ساری دنیا بنا دی. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمان سے, جب جنت سے نکالا گیا, جب وہ زمین پہ آئے اور 40 سال تک وہ روتے رہے حضرت آدم علیہ السلام, تو ایک دفعہ کہنے لگے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرما دیں. حضرت آدم تو پہلے نبی,
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. تو اللہ پاک فرمانے لگے آپ کو کیسے پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہتے جب میں آسمان سے اپنے جنت سے جب مجھے نیچے اتارا تو میں نے یہ اوپر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے تو میں نے سوچا کہ وہ بہت ہی عظیم ہستی ہوگی جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرما دے. 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا تھا. تو ہم تو اللہ کے محبوب پیغمبر ہم تو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو اللہ تعالیٰ میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما دیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اور بی پازیٹیو اور بہت پازیٹیو وائبز ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دینا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بخش دینا. کیونکہ اللہ ہمارے گناہ تو جتنے بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کے خزانے تو بہت لامحدود ہیں. ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ کی رحمت کے خزانے تو لامحدود ہیں. چلیں اس سوچ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت والے معاملے فرمائے, ہمیں دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے, دنیا میں بھی عافیت فرما دے, آخرت میں بھی عافیت اور رحمت والے برکتوں والے معاملے فرما دے. موت بھی اللہ تعالیٰ میں سکون والی عطا فرما دے, عافیت والی, سکون والی, آسانی والی موت ہو, آسانی والی موت کے بعد قبر کی زندگی ہو, سکون والی قبر کی زندگی ہو, اور آسانی والے معاملات اللہ پاک حشر کے میدان میں اور آخرت کے میدان میں کر دے. آمین ثم آمین. چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں, ڈسکشن کافی لمبی ہو گئی ہماری. چلیں لیٹس سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فساہم تو کرا ڈالا, فکانا سو وہ ہوا, من سے المدحضین دھکیلے گئے. پھر کرا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی. اچھا, کشتی میں قرآن نازل. سیدنا یونس اہل نینوا کی طرف مابعوث ہوئے تھے. بھاگ کر ساحل سمندر پر پہنچے تو دیکھا کہ کشتی کھچاکھچ بھری ہوئی ہے. آپ کے کہنے پر کشتی والوں نے آپ کو سوار کر لیا. روانہ ہوئے ہی تھے کہ کشتی آگے بڑھنے کے بجائے چکر کھانے لگی. کشتی والوں نے اپنے تجربے کی بنا پر کشتی پر سوار ہونے والے سوار لوگوں سے کہا کہ ایسا معاملہ ہمیں اس وقت پیش آتا ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی پر سوار ہو. انہوں نے قرآ ڈالا تو سیدنا یونس کے نام قرآ نکلا. دوبارہ 12 قرآ ڈالنے سے بھی سیدنا یونس ہی کا نام نکلا, اور یہ سب کچھ اللہ کی معیشت کے مطابق ہو رہا تھا. سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. چنانچہ کشتی والوں نے سیدنا یونس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. ایک بہت بڑی ویل مچھلی پہلے ہی منہ کھولے کھڑی تھی. اس نے فوراً سیدنا یونس کو ایک ہی لقمہ بنا کر نگل لیا. اس طرح سیدنا یونس جیتے جاگتے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو ان کے مائنڈ ایک ان کے ایکسپیرینسز تھے, ان کے اس طرح کے مائنڈ سیٹس تھے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام اگر کوئی آتا ہے نا تو تب یہ کشتی اس طرح ڈوبنے لگتی ہے. تو اب ان کو جب اس طرح کا معاملہ پیش آیا, انہوں نے قرآن بھی نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا, اور خیر اس طرح انہوں نے اس کو حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں دھکیل لیا. فالتقامہ پھر اسے نگل لیا. الحوت مچھلی وہو اور وہ ملیم ملامت کرنے والے. چنانچہ مچھلی انہوں نے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے. ملیموں کا معنی وہ شخص ہے جس کا ضمیر خود ہی ملامت کر رہا ہو کہ وہ واقعی مجرم ہے, اور کوئی ملامت کرے یا نہ کرے. اور سیدنا یونس کو اپنی اجتہادی غلطی کا احساس بھاگنے کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا, اور قرے میں ہر بار آپ کا نام نکلنے پر اس کا یقین ہو گیا تھا. چنانچہ اب مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور توبہ و استغفار مشغول رہنے لگے. مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں آپ کا وظیفہ یہ ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جیسا کہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں ہم آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ یہ کلمات تسبیح نہ پڑھتے رہتے تو ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے, یعنی اس کی غذا بن کے اس کے جسم میں تحلیل ہو جاتے. فلولا پھر اگر نہ انہو یہ کہ وہ کانا ہوتا من المسبحین تسبیح کرنے والوں سے. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے, لبثا البتہ رہتا فی بطنی ہی اس کے پیٹ میں الی تک یوم یبعثون بعثت کے دن روز محشر, تو تا قیامت تا روز قیامت مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے, مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ و استغفار کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ساحل کے کنارے پر پھینک دے. چنانچہ مچھلی نے جیسے آپ کو نکلا تھا ویسے ہی صحیح اور سالم ایک چٹیل میدان کے قریب اگل دیا. آپ اس وقت سخت نحیف اور ناتوا تھے, جلد بھی بہت نرم و نازک بن گئی تھی. اس وقت آپ کی وہی حالت تھی جیسے ایک بچے کی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے. فنبذناہ پھر ہم نے اسے پھینک دیا بالعراء چٹیل میدان میں, وہو اور وہ سقیم بیمار.
پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے. وہ امبتنا اور ہم نے اگایا علیہ اس پر شجراتن ایک پودا من سے یقطین بیلدار یعنی کدو اور ان پر ایک بیلدار درخت لگا دیا. آپ کی رہائش اور خوراک کا بندوبست. یقطینوں کا اطلاق ہر اس پودے پر ہوتا ہے جس کا تنا نہ ہو، مثلا کدو، ککڑی، تربوز وغیرہ، اور بالخصوص اس کا اطلاق پیٹھا کدو کی بیل پر ہوتا ہے. اور مفسرین کی اکثر رائے کے مطابق یہی پودا وہاں اگایا تھا. اس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو دھوپ وغیرہ سے سایہ کا کام دیتے ہیں. نیز کہتے ہیں کہ مکھی اس پودے کے نزدیک نہیں آتی. آپ کے خوراک کا اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا تھا؟ کتاب و سنت میں اس کی کوئی صراحت نہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ روزانہ ایک ہرنی آتی تھی جس کا آپ دودھ پی لیتے تھے تاکہ چند دنوں میں پھر آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. وارسلنا ہوں اور ہم نے بھیجا اس کو الا طرف میاتن الفن 1,00,000 او یا زدون اس سے زیادہ، اور اس کے بعد انہوں نے 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قوم کے ہاں جانے کا حکم دیا جس سے آپ بھاگ آئے تھے. ان کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی. انہوں نے جس آہوزاری سے توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے ان سے عذاب کو ٹال دیا تھا، اور وہ کسی رہنمائی کرنے والے کے منتظر تھے. سیدنا یونس کو تلاش کر رہے تھے مگر وہ کہیں نہ ملے. فآمنوا فمتعنا الی حین، سو وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں بہرہ مند کیا ایک مدت تک. چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں کچھ مدت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. سیدنا یونس کا اپنی قوم میں واپس آنا. جب سیدنا یونس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو وہ پہلے ہی آپ کے منتظر تھے بیٹھے تھے. وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے اور پھر سے ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات ہونے لگے. چنانچہ اس واقعے میں سیدنا یونس کے ایک کمزور پہلو کی نشاندہی ہوتی ہے. غالباً اسی لیے رسول اللہ نے بتاکید فرمایا کہ تمام انبیاء نبی ہونے کے لحاظ سے برابر ہے اور کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہیں. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ ہیں کہ مجھے یونس بن متا پر فضیلت نہ دو، اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے مجھے یونس بن متا پر فضیلت دی اس نے جھوٹ بولا. دراصل یونس کی ایک اجتہادی غلطی تھی اور ہر انسان حتیٰ کہ انبیاء سے بھی ممکن ہے، لیکن مقربین کی چھوٹی سی غلطی اور لغزش بھی اللہ کے ہاں ان کی بڑی قابل اور مواخذہ ہوتی ہے، بڑی اور قابل مواخذہ ہوتی ہے. اسی بنا پر انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا رہا. فاستفتہم، پس پوچھیں ان سے، ربک کیا تیرے رب کے لیے البنات بیٹیاں، ولہم اور ان کے لیے البنون بیٹے. آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ آپ کے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. اب بھی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہاں پہ اختتام ہو گیا، ختم ہو چکا ہے. تو اب یہ کفار مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ کفار مکہ اکثر نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. تو اس بارے میں اللہ پاک یہ ڈسکس ہو رہا ہے. فردر ڈیٹیل ہم نیکسٹ آیات میں ڈسکس کرنے لگے ہیں. چلیے. خلقنا، کیا ہم نے پیدا کیا الملائکہ تو فرشتے اناسن عورت، وہم اور وہ شاہدون دیکھ رہے تھے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں ہی پیدا کیا تھا اور یہ اس وقت موجود تھے. قریش کا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو کی انکار آخرت کے علاوہ دوسری بڑی گمراہی کا ذکر فرمایا ہے جو شرک فی الذات یا شرک کی سب سے بڑی اور بدترین قسم سے تعلق رکھتی ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ بھی صاحب اولاد ہے، نعوذ باللہ، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں. پھر اس عقیدے میں بھی وہ کئی طرح کی بے انصافیاں کرتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. پھر ان کے خیال مجسمے اور بت بنا کر ان کی پوجا بھی کرتے تھے. ان میں 3 مجسموں کا ذکر قرآن میں مذکور ہے. لات الہ کا مونس ہے، یعنی لات کا استہان یا استانہ طائف میں تھا اور بنی ثقیف اس کے معتقد تھے. عزا عزیز سے مونس ہے، بمعنی عزت والی. یہ قریش کی خاص دیوی تھی اور اس کا آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں حراس کے مقام پر واقع تھا. منات کا آستانہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر واقع تھا. بنو خزاعہ، اوس اور خزرج کے معتقد تھے. گویا مشرکین عرب وہ بڑا ظلم ڈھاتے تھے ایک اللہ کی اولاد قرار دینے کا. دوسرے شریک بھی ایسے جنہیں انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جبکہ وہ اپنے لیے بیٹیوں کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے. اعلیٰ یاد رکھو انہم، بے شک وہ، من سے افکہم اپنے بہتان ترازی، یا لا یقولون البتہ کہتے ہیں. یاد رکھو یہ لوگ جھوٹ گھڑ کر یہ بات کہتے ہیں. ولد اللہ، اور پیدا کیا اللہ نے، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، کہ اللہ کی اولاد ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. اصطفی البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کو پسند کیا. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے. کیف تحکمون، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو، یہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. افلا تذکرون، کچھ بھی ہوش نہیں کرتے، کیا تم غور نہیں کرتے، تمہیں کچھ ہوش نہیں ہے. ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی صریح سند ہے. فاتو، تو لے آؤ بکتابہم اپنی کتاب، بکتابکم اپنی کتاب، ان اگر کنتم صادقین، تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ایسی تحریر لا کے دکھاؤ. دعوے کے اس بات کے لیے 2 طرح کے دلائل، عینی شہادت اور نقلی دلیل.
کسی بھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دو طرح کے دلائل ہی کام دے سکتے ہیں. ایک یعنی شہادت، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے پوچھا کہ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو تم اس وقت موجود تھے اور یہ دیکھا تھا کہ ہم انہیں عورتیں بنا کر پیدا کیا گیا ہے. ظاہر مشرکین عرب کے پاس اس کا کوئی جواب تو تھا نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں میں نر و مادہ کی تمیز ہے ہی نہیں. اور دوسری دلیل کوئی نقلی دلیل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتیں بنا کر پیدا کیا ہے اور وہ اس کی بیٹی ہیں. اگر مشرکین عرب کوئی ایسی تحریر نہ دکھا سکے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کے عقائد من گھڑت، لغو اور باطل ہیں. وَجَعَلَوْا تو انہوں نے ٹھہرایا بینہم ان کے درمیان، وبینہ اور درمیان الجنات جنات نسباً ایک رشتہ، وَلَقَدْ عَلِمَتْ اور تحقیق جان لی الجنات جنات انہم بے شک وہ لمحضرون حاضر کیے جائیں گے. نیز ان لوگوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا ڈالی، حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ وہ مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے. جنوں اور اللہ تعالیٰ میں سسرالی رشتہ، نعوذ باللہ. مشرکین عرب سے جب یہ پوچھا جاتا کہ اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں، تو وہ کہہ دیتے کہ جنوں کی عورتیں، اس طرح گویا وہ ایک اور ظلم ڈھاتے اور جنوں اور اللہ تعالیٰ میں دامادی اور سسرال کا رشتہ قائم کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ جن ایک مکلف مخلوق ہے جو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، پھر ان کی اکثریت جہنم میں جائے گی اور تم نے انہیں اللہ کا سسرا بنا دیا. نعوذ باللہ. تمہاری بےہودگی کی کوئی انتہا ہے کہ تم یہ گوارا کرتے ہو کہ اپنے داماد کو آگ میں جھونک دو، یا جس کو تم آگ میں جھونکتے ہو اسے اپنا داماد بنانا گوارا کر سکتے ہو. آخر اللہ کے بارے میں تمہاری عقلوں میں اتنا فطور کیوں آ جاتا ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون. اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے، اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ مخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندے کہ جو ایسے اتہام نہیں لگاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے نہ اللہ کے حضور گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے اور نہ ہی انہیں عذاب ہوگا. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بلا شبہ وہ اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف فتنے میں نہیں ڈال سکتے. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، سوائے اس کے کہ جو جہنم میں داخل ہونے والا ہو. یعنی اے مشرکین عرب، تم اور تمہارے معبود مل کر بھی شرک اور شرک عقائد کی مدافعت میں اور اسلام کا راستہ روکنے میں جتنے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہو اور جتنی سازشیں تیار کر سکتے ہو کر لو. اللہ کے مخلص بندوں کے تم اپنے دام فریب میں پھنسا نہیں سکتے. تم صرف ایسے شخص کو ہی پھنسا سکتے ہو جو تمہارا ہی ہم جنس ہو اور اس نے جہنم میں جانے کا تہیہ کر رکھا ہو. وما منا الا لہ مقام معلوم، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم صف بستہ رہنے والے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور تسبیح کرنے والے ہیں. اللہ اور جبرائیل کے درمیان نور کے 70 حجاب. مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اپنے معبود قرار دیتے ہیں، اور ان آیات میں فرشتوں کی زبان سے اصل حقیقت بیان کی گئی ہے. یعنی تمہارے اس شرکی عقیدے کے مقابلے میں فرشتوں کا اپنا بیان یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرشتے کا ایک مقررہ درجہ اور مقام ہے جس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے. چنانچہ ترمذی کی ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں. اگر میں اپنے مقام سے ذرا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو جل جاؤں. اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے رہتے، تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَعْقِلُونَ، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس پہلے کوئی کتاب الہی ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے مخلص بنتے ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور جب قرآن آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اب جلدی انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. قریش کا دعویٰ ہے کہ اگر ہمارے پاس نبی آیا ہوتا تو ہم اللہ کے مخلص بنتے ہوتے. سیدنا شعیب کے بعد حجاز میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. یہ لوگ جب سنتے کہ فلاں علاقے میں فلاں نبی مبعوث ہوا ہے تو بسا اوقات یہ آرزو کیا کرتے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی نبی آتا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوتی تو ہم اللہ کے ایسے فرمانبردار بندے بنتے جو دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال ہوتی. پھر جب ان کے پاس نبی آخر الزماں آ گیا تو اپنے ایسے سب کوڑ و قرار بھول گئے، نبی کی تکذیب کی اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ، اور پہلے صادر ہو چکا، کلماتنا، ہمارا وعدہ، لعبادنا، اپنے بندوں کے لیے، مرسلین، رسولوں، اور ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے. انہم لہم المنصرون، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی.
وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اللہ کے غلبے سے مراد روحانی رسول دین کا غلبہ ہے۔ ہمارا لشکر سے مراد رسول اللہ اور ان کے جانثار مومنین بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی جو اللہ تعالیٰ نے چند غزوات میں مومنوں کی مدد کے لیے بھیجے، اور غیبی قوتیں بھی جو مومنوں کی مددگار ثابت ہوئیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پہلے ہی طے کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق و باطل کے معرکے میں اپنے انبیاء اور ایمانداروں کی مدد کر کے حق کو ہی غالب کرے گا۔ لیکن اس غلبے سے مراد صرف سیاسی غلبہ ہی نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انبیاء اور ان کے معتبین کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے ان کو عذاب اور مجرم قوم کے ظلم و ستم سے بچا لیا، لیکن انہیں سیاسی غلبہ حاصل نہ ہوا، بلکہ بعض دفعہ انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا، جبکہ اس سے مراد اخلاقی اقتدار اور دین کے اصولی باتوں کا غلبہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن قوموں نے حق کی مخالفت کی وہ بالآخر تباہ اور برباد ہو گئیں۔ جہالت اور ضلالت کے جو فلسفے بھی لوگوں نے گھڑے اور زندگی کے جو بگڑے ہوئے اطوار بھی زبردستی رائج کیے گئے، وہ سب کچھ مدت تک زور دکھانے کے بعد آخرکار اپنی موت آپ مار گئے۔ مگر جن حقیقتوں کو ہزارہا برس سے اللہ کے نبی حقیقت اور صداقت کی حیثیت سے پیش کرتے رہے، وہ پہلے بھی اٹل تھیں اور آج بھی اٹل ہیں، انہیں اپنی جگہ سے کوئی نہ ہلا سکا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، سو آپ کچھ مدت ان سے اعراض کیجیے۔ فَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، انہیں دیکھتے رہیے، یہ خود بھی جلد ہی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ، تو جب وہ نازل ہوگا، بِسَاحَتِهِمْ، ان کے میدان میں، فَسَاءَ، تو وہ بری، صبح المنذرین، جن کو ڈرایا جا چکا۔ جب وہ عذاب ان کے آنگنوں میں اترے گا تو وہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا ہے۔ کفار مکہ پر جو عذاب آتے رہے، جس عذاب کے لیے کفار مکہ جلدی مچا رہے تھے، وہ آئے گا ضرور، مگر اپنے مقرر وقت پہ آئے گا، اور اسی طرح آئے گا کہ ان کو یہ معلوم بھی نہ ہو سکے گا کہ کس طرف سے ان کی جڑ کٹ رہی ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے سوا اکثر سرداروں کا یہ خیال تھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ محفوظ نکل گیا ہے، تو اب ہمیں جنگ نہ کرنی چاہیے، مگر ابو جہل اکیلا اس بات پر مصر تھا کہ ہم میدان میں نکل آئے ہیں تو ہمیں اب اسلام کا سر کچل کر نام دینا چاہیے، مگر اس کا یہی اصرار اس کی اپنی موت اور کفر کی کمر توڑنے کا سبب بن گیا۔ بالکل ایسی صورتحال جنگ احزاب کے موقع پر پیش آئی، اور فتح مکہ تو حقیقتاً کفر کی موت تھی۔ اس کے بعد اعلان برات نے رہی سے بھی کسر نکال دی۔ 3 دفعہ تو ان لوگوں پر رسول اللہ کی زندگی میں عذاب آیا، اور جو یہ لوگ عذاب سے دوچار ہوتے گئے، عذاب کے لیے جلدی مچانے کی باتیں از خود ان کے دماغوں سے محو ہوتی چلی گئیں۔ پہلا عذاب بھی دیکھنے کے بعد انہوں نے پھر کبھی عذاب مانگنے کا نام نہ لیا۔ پھر آپ کی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دین حق کو اور بھی زیادہ فتح و نصرت عطا فرمائی، اور یہ فتح سیاسی بھی تھی اور اسلامی اقتدار کی بھی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور ان سے کچھ مدت اعراض کیجیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے، وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا پروردگار جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اس صورت کا تتمہ ہے۔ مشرکوں کے شریکہ عقائد کے مطلب تردید کے بعد نتیجہ یہ پیش کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق ان لوگوں نے جو باتیں گھڑ رکھی ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کچھ عیوب و نقص لازم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ رسولوں پر سلامتی ہو کہ وہ اپنی قوموں سے دکھ سکھ سہ کر بھی خالص توحید کی دعوت مسلسل پیش کرتے رہے۔ انہوں نے صرف اللہ کے عیوب سے پاکیزگی کا سبق نہیں دیا، بلکہ یہ تعلیم بھی دی کہ ہر طرح کی اچھی صفات، خوبیاں اور تعریف کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہی تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلام ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ سبحان، یہ ویسے بھی بہت خوبصورت دعا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہر کوشش کیا کیجیے، ہر دعا کے اختتام پہ یہ پڑھا کریں، ہر محفل کے اختتام پہ یہ پڑھا کریں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کا ترجمہ ہی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ کا پروردگار جو عزت کا مالک ہے ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ چلیں اسی دعا کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ یا اللہ، جو سنا، جو پڑھا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے قرآن پاک کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے اللہ اپنے عشق کا ذرہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنا عشق دے دے۔ یا اللہ اپنے عشق کا ذرہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، ایک ذرہ ڈال دے۔ یا اللہ
اور ہمیں اپنی کتاب کو ہمیں اس پہ ہم ان سب چیزوں پہ اپنے علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں صالحین اور متقین اور داعین میں سے بنا دے. ذی الحج کا بڑا مبارک مہینہ آج اس کا ابتدا ہوئی ہے، آج سٹارٹ ہے، اور یہ بڑی خوبصورت راتیں ہیں ذی الحج کی. آخری یہ جو ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، کوشش کریں جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ روزے رکھیں. ان کے روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے. ایک روزے کا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے. اور ایک رات میں قیام کرنا شب قدر کی رات کے برابر اس کا ہر رات کا اس کا قیام ہے. تو کوشش کیجئے ذی الحج کی آج یکم ہے، پہلی تاریخ ہے، آج رات کو قیام کریں، کیونکہ اس رات میں قیام 2 نفل پڑھ لیں. قیام میں کیا ہے، 2 نفل اللہ سے توبہ کے پڑھ لیں، تسبیحات اس کلمہ درود شریف استغفار کے ایک تسبیح پڑھ لیں، کلمہ شریف کی تسبیح پڑھ لیں، اللہ سے دعائیں مانگ لیں، رو لیں، اللہ سے اللہ کو منا لیں، بس اللہ کو منا لیں. اور روزہ رکھ سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، ہمت طاقت ہے تو روزہ رکھیں. اور میں کہتی ہوں کہ 1 سال کے 1 روزے کا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے. سبحان اللہ، اللہ نے کتنی عافیت فرمائی ہے. چلیں جی انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.